نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشستوں میں جو ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے جس سیریز کا آغاز کیا، تو گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے حقوق والدین، اس کی قرآن مجید سے اہمیت کیا ہے، اور پھر آخری نشست میں کہ اس کو کیسے ادا کیا جائے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلقہ اولاد کے حقوق ہیں. ابھی ہم نے والدین کے حقوق بیان کیے، تو اب ہیں اولاد کے حقوق. کہ قرآن مجید کے اندر جو شخص جس سطح پر بھی ہے، ان میں سے ہر ایک کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں. یاد رکھیے کہ جو کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے، وہ اس کے ادا کرنے والے کا فرض ہوتا ہے. یعنی والدین کے حقوق ہیں کہ والدین کا حق ادا کیا جائے، تو یہ اولاد کے فرائض میں سے ہے. اسی طرح جو چیزیں اولاد کے فرائض میں سے، اولاد کے حقوق میں سے ہیں، وہ والدین کے فرائض میں سے ہیں. یہ والدین کے فرائض ہیں اور اولاد کے حقوق ہیں، اور وہ والدین کے حقوق تھے اور اولاد کے فرائض تھے، جو ہم نے گزشتہ نشست میں بات کی. اسی طرح، اور یہی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا سبب ہے کہ ہر شخص وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانے. سوشیالوجی کے اندر اس کو ہم اس کا سوشل سٹیٹس کہتے ہیں. سوشل سٹیٹس کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہے. یعنی وہ اولاد کے مرتبے پر فائز ہے تو اس کے حقوق کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے. پھر وہ والد کے مرتبے پر، والدین کے مرتبے پر فائز ہے تو اس کے حقوق اور فرائض کیا ہے. پھر اسی طرح بھائی ہے تو اس کے حقوق و فرائض کیا ہے، بہنیں ہیں تو ان کے حقوق و فرائض کیا ہے. تو ہر ایک شخص جو اپنے سوشل سٹیٹس پر فائز ہے، جس سوشل سٹیٹس پر، اس کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی علم ہو، اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہو، اپنی لائبلٹیز کا بھی پتہ ہو، اور اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہو. تو یہ اسلام نے ایک خوبصورت نظام دیا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ تب تشکیل پا سکتا ہے جب ہم میں سے ہر شخص وہ اپنے حقوق و فرائض کو جانے اور پھر ان کو ادا کرے. آپ دیکھیں نا، ہر شخص وہ اپنا حق بھی جانتا اور پہچانتا اور اپنا فرض بھی. تو اپنے فرائض وہ اگر ادا کرنا شروع کر دے تو لامحالہ طور پر وہ دوسرے کے حقوق ادا کر رہا ہے. اپنے فرائض ادا کر رہا ہے تو دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہے. تو جب دوسروں کے حقوق خود ادا ہو رہے ہیں خود بخود، تو معاشرہ ایک اچھا معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ اور عدل اور توازن پر مبنی معاشرہ یہ خود بخود قائم ہوگا. اور دوسری ایک اہم اور امپورٹنٹ بات جو زیادہ اہم اور سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے، اگر آپ خود سے کبھی سوال کریں کہ بحیثیت قوم، ہم پاکستانی قوم اور ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں تبدیلی پیدا نہ ہونے کے اور اس کے مسلسل گراوٹ اور روبہ زوال ہونے کے کیا اسباب ہیں، تو میں اس کی طرف نشاندہی کرنے لگا ہوں.
ہماری اس قوم کی ایک عجیب اور ہمارے اس معاشرے کی ایک بڑی عجیب سائیکی بن چکی ہے کہ ہم چیزوں کو سننے کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، ہم کتابوں میں پڑھنے کی حد تک ہمیں باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، بہت اچھی خوبصورت باتیں ہیں کہ بچوں کو یہ چیزیں پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے ہماری قوم کا کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپلائی نہیں کرتے، عملی طور پر ان باتوں کو نافذ نہیں کرتے۔ کتاب پڑھی، امتحان دیا، ختم ہو گیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو باتیں کتابوں میں پڑھی تھیں اس کو زندگی میں ڈھالا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کسی سے سن لی، لیکچر کے اندر، واعظ کے اندر، نصیحت کے اندر، تو سننے میں واہ واہ سبحان اللہ، ساری باتیں بہت اچھی تھیں، جو ہی اس مجلس سے اٹھے گھر جا کر سب سے پہلے اسی کی نافرمانی کرنی ہے جو ابھی ہم سن کر کے آ رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا، اخلاقیات کا قطعی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم انہیں سن کر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اپنے آپ کو احتساب کے دائرے کے اندر اور کٹہرے کے اندر کھڑا نہیں کرتے کہ جو کچھ میں نے سنا تھا، جو کچھ میں نے پڑھا تھا، میں اپنی پرسنالٹی کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اس کے اوپر انالائز تو کروں، اپنا انالیسس تو کروں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کروں کہ کیا میں ان معیارات کے اوپر، ان سٹینڈرڈز کے اوپر پورا اتر بھی رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا۔ پھر اس بات کو چھوڑ دیں کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں قبر میں ہم نے ہر شخص نے اکیلے جانا ہے، حشر میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنا جواب دہ ہونا ہے اور دوسرے کے متعلق ہونا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جانا کہ اس نے ایسا کیا تھا تو تب آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، نہیں، وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ رویہ کیوں تھا، اور ہمارا یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ فلاں کا رویہ ایسا تھا تو میرا ایسا تھا، نہیں، ہمیں تو اپنی ہماری اوبلیگیشنز تھی، رسپانسبلٹیز تھے، فرائض تھے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے فرائض ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو خدارا یہ باتیں بہت اچھی ہیں، میں یقینی طور پر پہلی دفعہ نہیں کر رہا، یا آپ پہلی دفعہ نہ یہ پڑھ اور سن رہے ہیں، یہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی کا عمل ہے کہ ہم ان باتوں کو دوبارہ سمجھ اور سن لیں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگیوں کے اندر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ تو اولاد کے حقوق کے حوالے سے اب یاد رکھیے کہ قرآن مجید اسلام کے آنے سے پہلے جو معاشرہ تھا اور اوورآل جو سوسائٹیز تھی، وہاں پر اس طرح کے کانسیپٹس نہیں تھے کہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا کوئی حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک لائف اور سوسائٹی آج بھی جو ان چیزوں کو نہیں تو وہ اسی ایک پرٹیکولر لائف سرکل کے اندر، جو کوئی کسی نے شعر بھی کہا ہے نا کہ کیا آبا تمہارے کار نمایاں کر گئے، پھر وہی بچہ اور پھر بچے کا وہی سرکل ہے، تو ہم ایک لائف سرکل کو گزار رہے ہیں۔ تو پہلے ایسا ہی تھا کہ بچے پیدا ہوئے تو زیادہ تر جو فوکس تھا وہ یہ ہے کہ اس کو جنگجو کیسے بنانا ہے، اس کو زیادہ مال کمانے والا کیسے بنانا ہے، تو تربیت کے حوالے سے، اس کے حقوق کے حوالے سے کوئی خاص توجہ کبھی نہیں دی گئی۔ اور پھر بیٹیوں کے حوالے سے بالخصوص کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دیا، اس کو قتل کر دیا، تو بچوں کا قتل عام، پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور ان کو قتل کرنا، یہ اسلام سے پہلے بالخصوص عرب معاشرے میں اور بالعموم باقی دنیا میں بھی کوئی خاص توجہ ان باتوں پر نہیں دی جاتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر ہر ایک کا سوشل سٹیٹس ڈیفائن کیا اور ہر ایک کی رسپانسبلٹیز، اس کی اوبلیگیشن، اس کے فرائض بتائے اور اس کے رائٹس اور اس کے حقوق کو بیان کیا۔ تو جہاں قرآن نے اور اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے، وہیں پر پھر اولاد کے حقوق بیان کیے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے جو چیز جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اولادوں کو کیا کرو، اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کون سی ہے؟ وہ آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو وہ مال اور املاک کی خوف سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ ہم ہی ہیں جو انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ بے شک یہ ان کا قتل جو ہے ایک بہت بڑا کبیرہ، ایک غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق اولاد کا ہے وہ حق زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق زندگی، کہ اولاد کو زندگی دینا، اس کا زندہ رہنا، اس کو دیکھیں ایک اس کا بایولوجیکل پروسیس ہے پیدائش کا، بچوں کی پیدائش کا۔ اس حوالے سے جو فقہاء نے اس کے اوپر بحث کیا، وہ بڑی طویل بحث ہے، میں اس میں سے چند چیزیں آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں کہ یہ جو اسقاط حمل کا جو مسئلہ ہے نا، کہ آپ اگر بچہ نہیں چاہتے تو اس کو اسقاط حمل یعنی اس حمل کو گرا دینا، اس پر فقہاء نے یہ بحث کی ہے کہ 4 ماہ تک جب بچے کے اعضاء واضح نہیں ہوتے اور اس میں روح نہیں پھونکی جاتی جب تک، اور وہ حمل واضح نہیں ہو جاتا اور بچے میں روح نہیں پھونکی جاتی اور اس کے اعضاء واضح نہیں ہو جاتے، اس سے پہلے تک آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کہ آپ کو بچہ چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے ہر حالت کے اندر اتنے بچے پیدا کرنے ہیں۔ وہ بحث بھی آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ اولاد کی تربیت کے باب کے اندر کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ حق زندگی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ فیصلہ اس مدت سے پہلے کر لیا جائے۔ اس کے بعد میں فرمایا، یہ قرآن مجید اور حدیث کے اندر پھر فقہاء نے بھی فرمایا، اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا اس نے ایک زندگی اور ایک جان لے لی ہے، تو یہ بچے کا حق ہے کہ جب اس میں روح پھونک دی گئی ہے تو اب اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا پورا حق ہے، کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو روح پھونکی ہے تو زندگی دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اب یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کی زندگی وہ کیسے چلاتا ہے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو اس خشیت املاق، مال کے خوف سے قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے۔ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر اور جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، مہنگائی اپنی جگہ پر ہے، وہ معاشی اور سیاسی مسائل اپنی جگہ پر ہیں، یاد رکھیے، اور جو بہت سارے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں نا، وہ ہمارا ایمان کی کمزوری کے سبب سے بھی ہے۔ ایمان کی جو توکل ہمارا کم ہو جاتا ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کہ زمین پر کوئی ایسا چوپایا جانور زیرو نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں دیا۔ تو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہاں، ہمیں مہنگائی اور یہ چیزیں تب ڈراتی ہیں اور خوف آتا ہے جب ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے۔ ہم نے کیا کر لیا؟ اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آج کیا کیا ہے؟ جو لگژریز ہیں، لگژریز، آسائشیں جن کو کہتے ہیں، لگژریز کو ہم نے ضروریات بنا لیا ہے۔ لگژریز کو ہم نے کیا بنا لیا؟ ضروریات بنا لیا۔
تو ہم جو لگژریز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی پورا کرنا یہ بھی فرض ہے. نہیں، بنیادی ضروریات کو اپنی کو دیکھیں، جس سے آپ کا لائف سرکل، لائف سٹائل، آپ آرام سے زندگی کم از کم گزار سکتے ہیں، بھوکے نہیں مرتے. یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اس دنیا میں جو شخص آ گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے، وہ بھوک سے مرنے والا نہیں ہے. کوئی شخص اس روئے زمین کے اوپر کبھی بھوک سے نہیں مرا، کبھی بھوک سے نہیں مرا. ہاں، ہم اپنے ایمان کی کمزوری اور توکل کی کمزوری کے باعث اپنی جان لے لیں، خودکشیاں کر لیں، خود بچوں کو مار دیں. وہ الگ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جن کو ہم نگیٹ کر دیتے ہیں. اور بالخصوص آپ احباب، کیونکہ ہم سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں اگر ایک محتاط لفظ بولنے والا ہوں، 90 نہیں تو 95، احتیاط کے ساتھ 95%، ورنہ 100% مسائل مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں. 100 نہیں ہوتے تو 95 اور 90% مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں. خواتین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن مرد کیونکہ مینیجر ہے گھر کا، ٹیکل کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز، حدود قائم رکھے، اپنی چادر اس کو بیان کر کے رکھے، کھلا واضح رکھے کہ یہ اتنی چادر ہے، اس چادر سے آگے پاؤں نہیں جانے چاہیے. وہ جو خودکشیوں کی طرف فیملیز جاتی ہیں، جو خواتین بچوں سمیت آئے روز ہم خبروں میں سن رہے ہیں کہ فلاں خواتین، اور پھر ٹی وی چینل اور نیوز والوں کو الگ سے گرم مسالہ چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے مسالہ لگا کے کہ مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر لی. کوئی پتہ نہیں پیچھے ان کی ریزنز کیا تھی، خاوند صاحب کے حالات کیا تھے. جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے ہیں ہم گھروں کے اندر، جانوروں کی طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جو مارتے پیٹتے نہیں ہیں تو وہ لفظوں سے گولہ باری کرتے ہیں. کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے گھر میں ہماری خواتین کی. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہم جیسا انسان ہی پیدا کیا ہے، فقط جنس کا فرق ہے بس. وہ بھی اللہ کی اتنی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی اتنی بندی ہے اور بندے ہیں، اور ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں. اگر وہ نصیب سے ہمارے رشتے میں آ ہی گئے ہیں تو چاہے وہ بہنیں ہوں، وہ مائیں ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، وہ ازواج ہوں، ان کو اپنے برابر سمجھا جائے اور ان کے ساتھ بہتر اور حسن سلوک آپ کریں. یاد رکھیے، ہر وہ گھر اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی جس گھر کے اندر خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. نو ڈاؤٹ یہ بھی ان کی طرف سے ایک ناجائز مطالبہ اور ان کا عمل بھی ناجائز ہے، لیکن بات اولاد کو قتل کرنے سے چلی تھی کہ یہ جو ہم خبریں سنتے ہیں نا ٹی وی پر اور اخبارات میں پڑھتے ہیں اولاد کو قتل کرنے کی، تو اس کی بڑی وجہ وہ مہنگائی نہیں ہوتی، وہ رزق کی تنگی نہیں ہوتی کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے. آپ تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ملائیں، محنت کریں، مزدوری کریں. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ رزق اس نے دینا ہے، رزق اس نے دینا ہے اور وہ دے گا. اور پھر جب میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے یہ ایک نہیں کئی مقامات کے اوپر، سورہ تحریم کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر سیم الفاظ کو درا کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی اور غربت کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. تو یہ اولاد کا سب سے پہلا حق وہ کیا ہے؟ حق کے زندگی، کہ اس کو زندگی دی جائے، اس کو زندہ. جب اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونک دی ہے تو پھر اس سے اس زندہ رہنے کا حق نہ چھینا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو مار نہ دیا جائے، چاہے وہ حمل کی شکل کے اندر ہو یا بعد از پیدائش ہو، کسی بھی صورت کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں از روئے قرآن یہ ناجائز ہیں. تو اولاد کا پہلا حق وہ اس کی زندگی ہے. پھر اگلا اور دوسرا حق جو میں نے مضمون کے طور پر، موضوع کے طور پر جو آیت مبارکہ پڑھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب جب پیدا ہو گئے ہیں تو اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اسلامی آداب اور شعار سے شناسائی دی جائے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو اسلامی آداب کے ساتھ، اسلامی شاعر کے ساتھ شناسائی کروائی جائے. اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت فرمان ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، ماں باپ یاد رکھیں، اولاد کے اندر جہاں آپ کو نظر آئے کہ بگاڑ ہے سمجھ لیں کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم والدین اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، ہم فقط سمجھتے ہیں کہ ہم والد ہیں، ہم والدین ہیں، تو ہم نے ان کو روٹی روزی پوری کر دی، اسکول میں داخل کروا دیا، اب سائیکولوجیکل ایشوز بچوں کو کیا ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کو ہم بالکل ٹوٹلی نگیٹ کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اس وجہ سے اور بالخصوص اب جس دور کے اندر ہم ہیں، اب جس دور کے اندر بہت نازک دور ہے، ہر حوالے سے تو بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہیں وہ چیزیں، وہ انشاءاللہ وہ ایک الگ موضوع ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی جو بات میں کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے، ماں باپ ہے۔ بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اپنے اعمال سے وہ مسلمان نظر نہیں آتا تو یہ کس کی غلطی ہے، یہ والدین۔ تو بچے کا حق ہے کہ اس کو اسلام سے شناسا کروایا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بچوں کو اسلامی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے، فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، اس کی برکت سے بچے کی ماں کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی ابھی وہ اس دنیا کے اندر وارد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، تو فوراً اس کے کانوں کے اندر آذان دے کر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شناسا کر دیا جائے کہ بیٹا آپ اس دنیا میں تو آئے ہیں، اس دنیا میں جس گھر میں آئے ہیں آپ مسلمانوں کے گھر میں آئے ہیں۔ تو یہ بچے کا دوسرا حق ہے کہ حق کے زندگی کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اسلام سے شناسا کروانا، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شناسا کروانا۔ پھر کس عمر سے وہ پہ تربیت کا معاملہ ہے کہ کس عمر میں کب کیا کیا کرنا چاہیے۔ پھر آگے تیسرا حق وہ حسن نام، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو ہم آج کل اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کا شکار ہے، بہت زیادہ ہم نے خود کو یہ بچے کا نام رکھنے کے حوالے سے خود کو مشکلوں میں ڈال رکھا ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا نام انوکھا ہونا چاہیے، نیا نام ہونا چاہیے، اور نیا نام کیسا ہونا چاہیے، خاندان میں یہ نام کبھی کسی نے نہ رکھا، محلے میں یہ نام کسی کا موجود نہ ہو، بالکل ایک نیا نام ہوگا۔ اور ہم اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کہ اس کا نام، اس کے معنی، اس کے مطالب کیا ہیں، اس کے بچے پر اثرات کیا ہونے والے ہیں، کل کلا کو جب اس نے بڑا ہونا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ اور نام اس بچے کی پھر پہچان ہے، ساری زندگی کے لیے اس کی وہ پہچان ہے۔ اچھا خوبصورت نام ہے تو اچھے نام سے جانا اور پہچانا جائے۔ اور اس کی زندگی پر آپ اکثر و بیشتر اپنے بڑے بزرگوں کو اگر دیکھیں، میں بڑے بزرگان دین کے اگر نام لوں تو آپ کو ان کی شخصیت کے اندر ان کا نام نظر آئے گا۔ میں مثلا علامہ محمد اقبال کہتے ہیں بلندی کو، آپ دیکھیں اللہ نے کیسا عروج اور بلندی دی کہ اس کا نام شاعر مشرق کے طور پر، محسن پاکستان کے طور پر، حکیم الامت کے طور پر، اور اس کے علاوہ آپ نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو شخص اردو جانتا پڑھتا ہے اس نے زندگی کے مختلف طبقات اور سوسائٹیز اور ہر حوالے سے اس نے زندگی کی رہنمائی لینی ہے تو علامہ محمد اقبال کے کلام سے لیتا ہے، موٹیویشن لینی ہو تو وہاں سے لیتا ہے۔ محمد علی جناح کو دیکھیں، وہ ان کے نام کا پرتو اور اثر تھا کہ وہ شخص کے اندر جرت بھی تھی، بہادری بھی تھی، صداقت بھی تھی۔ ایسے کئی لوگ ہیں آپ ان کے ناموں کا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حضور ناپسند فرماتے تھے برے ناموں، انوکھے نام تب بھی رکھے جاتے تھے، ناپسند فرماتے تھے حضور۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوا، فرمایا یا رسول اللہ یہ اس میرے بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا اچھا نام رکھ، اسے آداب سکھا اور اسے اچھی جگہ پر رکھ۔ سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھ، پھر اس کو آداب سکھا اور پھر اس کو اچھی جگہ پر رکھ،
پہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک جو کنفیوژن ہے نا آج اس کو بھی دور کریں. ایک حدیث مبارکہ میں سنن ابی داؤد سے، مسند احمد بن حنبل، دارمی اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ روایت آئی ہے. ایک عقدہ آپ کا حل کر رہا ہوں آج کہ قیامت کے دن بچوں کو کس کے ناموں سے پکارا جائے گا؟ کس کے نام سے؟ والدہ کے نام سے. آئیے حدیث سنی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. ہر شخص قیامت کے دن وہ اپنے نام اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا. والد کے نام سے. اس لیے فرمایا اچھے نام رکھو. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو. اور اللہ کے تمام ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں. اور فرمایا سب ناموں میں سے سچے نام حارث اور حمام ہیں، جبکہ برے نام حرب اور مرہ ہے. تو ایسے کئی لوگ جن کے نام آپ صحابہ کرام کے نام دیکھیں نا تو ان کی اکثریت کے نام دور جاہلیت کے اندر بڑے عجیب نام تھے. آقا علیہ السلام نے وہ نام تبدیل فرما کے کسی کا عبداللہ کر دیا. اکثریت کے نام حضور نے عبداللہ رکھے. آپ میں سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی عبداللہ ہے. ان کا بھی نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. سب سے بڑھ کر اس حوالے سے جتنے بزرگان دین نے یہ بات کہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام حضور کے نام پر رکھیں. اپنے بچوں کا نام حضور کے نام پر رکھیں. بزرگان دین کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سنگولر نام سنگل رکھا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں مرکب نام رکھے جاتے ہیں. وہ خالص سنگل نام اور حضور کا نام رکھتے تھے. ہم فقہ حنفی کے جو پیروکار ہیں تو ہمارے جو بڑے امام ہیں امام اعظم کے شاگرد ان کا نام ہے امام محمد بن حسن الشیبانی. والد کا نام حسن ہے، اپنا نام محمد ہے. بہت بڑی اس تاریخ اسلام کی سب سے بڑی شخصیات میں سے ایک امام غزالی، ان کا نام ہے محمد بن محمد الغزالی. اپنا نام بھی محمد، والد کا نام بھی محمد اور دادا کا نام بھی محمد. اور کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت حضور کو اپنے محبوب کو پکارے گا کہ میرے فرمایا محمد کہاں ہیں حاضر ہو جائیں، تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تم لوگوں کو تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو آواز دی تھی. پھر فرمائے گا کہ چلو کیونکہ تمہارا نام میرے محبوب کے نام پر ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے تمہیں بلا حساب بخش دیا جاتا ہے. تو بچے کا اچھا نام صحابہ کرام کے خوبصورت نام ہیں ان میں سے رکھیں. اللہ رب العزت کے ناموں میں سے، آقا کریم علیہ السلام کے ناموں میں سے نسبت کے نام رکھیں. ان کا اثر ہوتا ہے بچوں کی انہی سے اخلاق اور عادات سنورتے ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.